کوئی آلہ بنے. یہ ساری چیزیں قدم رسول کی برکت سے بنتی. نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے. پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے. عزیزان گرامی وقار، ہمارا زندگی کا مقصد یہ ہے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اور پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں دنیا کو، ہم مسلمانوں کو مرا ہوا مت سمجھنا. یہ اور بات ہے کہ گناہوں میں مبتلا ہو گئے، بدعمل ہو گئے، کچھ راستہ بھٹکے ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک الحمدللہ غدار کوئی ہوا نہیں ہے. اطاعت اگر ہوا ہوگا تو ناجائز اولاد ہوگا، اس کا ہماری جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. لیکن جس کی ماں اپنے دامن کو پاک رکھی ہوگی اور جس کا باپ حلال طریقے سے دنیا میں رہتا ہوگا، حلال ماں اور حلال باپ سے پیدا ہونے والا بیٹا گنہگار تو ہو سکتا ہے مگر اپنے نبی کا غدار نہیں ہوگا. اسی لیے ہم دنیا کو یہ میسج دیتے ہیں، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے. تم کیا سمجھتے ہو مر گئے مسلمان؟ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے. ان کے نام پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی. الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں ہندوستان کے ہر خطے سے یہ آواز آتی ہے، ہر علاقے سے ابھی آواز اٹھنے لگی ہے. میں اس میں اپنی متعلق نہیں کہہ رہا ہوں، نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اثر ہی ایسا ہے کہ دنیا نے جب جب اس نام کو چھیڑنے کی کوشش کی ہے، امت کے بکھرے ہوئے ٹکڑے واپس پھر متحد ہو جاتے ہیں. سب اگر آج بھی جمع ہوتے ہیں کہ بغداد کو 5 سے 7 مرتبہ توڑ کر برباد کر دیا گیا. مسلمانوں کے خون سے پورا بغداد لال ہو چکا تھا. دریائے دجلہ میں پوری لائبریری کی کتابیں جلا کر راکھ کر ڈالی گئی تھی. قاہرہ ٹوٹا، طرابلس ٹوٹا. اتنا ہی نہیں، مسجد قرطبہ کو انہوں نے استبل بنانے کی کوشش کی، سب کچھ تباہ و برباد کیا. لیکن مسلمانوں کی تعداد آج بھی بے آئینی ہوئی پہلے سے زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے اور بڑھتی ہے. جیسے پہلے تھا اسلام ویسا ہی آج بھی ہے. تو آخر ان کے ختم کرنے کا طریقہ کار کون سا ہے؟ ان کے بچوں کو قتل کر دیا جائے. فلسطین میں پچھلے 70 سال سے قتل کر رہے ہیں، لیکن آج بھی مٹھی بھر جماعت بڑی بڑی طاقتوں کو آنکھ دکھاتی. افغانستان کو پچھلے 40 سال سے برباد کر رہے ہیں. کون سے پیٹروٹ میزائل ان پر نہیں ڈالے گئے، ہر طرح کی آزمائش کر دی گئی. لیکن دنیا پھر دیکھتی ہے کہ نہتے لوگ ہی اٹھتے ہیں اور پھر سپر پاور سے آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کرتے ہیں. آخر کون سی طاقت ہے ان کے پاس؟ کون سی طاقت ہے؟ شام کو توڑ کر تباہ کر دیا گیا، یمن کے ہر گھر کو جلایا گیا، لیکن کیا اسلام ختم ہو گیا؟ ہندوستان میں آئے، گجرات میں قتل عام اتنا ہوا تھا، ماؤں کے پیٹ سے بچے نکال کر جلائے گئے تھے. گھر میں اندر مقید کر کے پیٹرول اور ڈیزل ڈال کر گھر جلا دیے گئے. یہ ظالم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ چند بچوں کو، جوانوں کو، عورتوں کو قتل کر دینے سے اسلام ختم ہو جائے گا. اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا. ہاں، ایک یہودی ربی، ایک عالم ہے یہودی حاکم، جس کو حکیم، بڑا ریسرچ اسکالر ہے. اس نے کہا ہم نے بہت سالوں تحقیق کے بعد دیکھا ہے کہ ان کی مسجدیں توڑ دو، ان کے خانقاہیں برباد کر دو، ان کے گھروں کو تباہ و برباد کرو، ان کے بچے بیویاں سب مار ڈالو، کچھ ہوتا نہیں. اسلام پھر پھلتا پھولتا ہے، پھر یہ اپنی جڑیں مضبوط کر لیتا ہے. ہاں، ایک چیز ہے، اگر وہ ختم کر دی جائے تو اسلام ختم ہوگا. مسلمانوں کے اندر یعنی اسلام کا جذبہ ختم ہوگا اور یہ ہوں گے زندہ لیکن مردہ لاش کی طرح ہوں گے. بہت بڑا ریسرچ اسکالر ہے یہودی، وہ لکھتا ہے کہ ان کے دلوں سے عشق محمد ہٹا دو، روح محمدی نکال دو ان کے دلوں سے، تب پھر یہ زندہ چلتی پھرتی لاشیں ہوں گی. یہ کسی سے آنکھ ملا کر بات نہیں کر سکے گا. آج سمجھتے ہو میرے عزیزوں، پوری دنیا اسی بات کا زور لگائی ہوئی ہے کہ سینوں سے جو عشق مصطفیٰ کی تمہارے اندر شمع روشن ہے، اسے بجھا دیا جائے، ختم کر دیا جائے. باقی یہ تمہاری کس بات کے دشمن ہیں؟ تمہارے کپڑے لتے جائیداد کے نہیں، بلکہ
मॉडर्न कल्चर में आज अगर जाकर देखेंगे वेस्टर्न कंट्रीज में